بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے دین کی باتیں پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہم سب مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے۔ جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ضرور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمام انبیاء کرام کی ذمہ داری بھی اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانا تھا، جیسے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے محبوب، جس طرح دیگر انبیاء نے مشکلات اور مصائب برداشت کر کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اسی طرح آپ نے بھی انہی کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ لوگوں سے آپ نے بالکل بے خوف رہنا ہے، کیونکہ لوگوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اب جو پیغام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہی پیغام صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تم بھی پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں۔ اس لیے یہ ہم سب پر فرض ہے۔ جس طرح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے سب سے پہلے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے سے وہ برائی نہیں رکتی تو اس کو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، جو کہ کم ایمان والوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام امتوں پر فضیلت اسی وجہ سے دی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے ہیں، مگر ایسا اب کچھ نہیں، ہم برائی کو دیکھ کر خود برے ہو جاتے ہیں۔ جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہماری بیان کر رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ہم اس فضیلت کو کھو چکے ہیں۔ لہذا دین کی انہی تعلیمات کی بدولت میں اللہ کے فضل و کرم سے میدان میں صرف اللہ کی رحمت کے سہارے مگر آپ مسلمان بھائیوں کی حمایت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بھی بڑھتے گئے، اسی طرح آپ مسلمانوں کی حمایت بھی انشاءاللہ میرے حوصلے کو بڑھاتی رہے گی۔ میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، اور جہاں تک میری کوشش ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں، مگر اب اس کو آگے بڑھانا اور پھیلانا یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانا یہ آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک لوگ آپ کے بھیجے گئے اس میسج پر عمل کریں گے، اس عقیدے پر قائم رہیں گے اور اس عقیدے کے مطابق نیک اعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا اجر ملتا رہے گا، اور ان کے اجر میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ آج کی میری آواز یہ ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، جہاں تک ہو سکے کسی بھی مسلمان سے اس کو آگے شیئر ضرور کیا کرے، کیونکہ میرا مقصد پیسے اور عزت کمانا نہیں، یہ وہ کماتے ہیں جن کا اللہ پر یقین نہ ہو۔ میرا مقصد صرف قرآن و حدیث پر مبنی عقیدے کا لوگوں میں پرچار کرنا ہے۔ میری نیت خالصتاً اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے۔ اور آج کفر جب کہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے جو صحیح معنوں میں دین کی ترویج کا کام کر رہے ہیں، تاکہ جہاں ہم نے ان کو لگایا ہے یہ لگے رہے۔ لیکن بطور ایک مسلمان ہونے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی میری یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ باطل عقائد سے آگاہ ہو جائیں اور صراط مستقیم اختیار کریں۔ دیکھیے، ایسے موضوعات کو شروع کرنے کے لیے دل پر پتھر رکھنے پڑتے ہیں۔ جب ہر طرف سے دشمنی پھیل جائے تب دین کی خدمت کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، تب دین کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے میں ایک عجیب لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچائے؟ بری باتیں تو ہم آئے روز شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مگر کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کو آگے شیئر کریں، ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ آپ پر ہوگا اور ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ میں نے آج تک آپ کو چینل سبسکرائب کرنے کا نہیں کہا، مگر اب میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ 250 درس دینے کے بعد اگر میرا چینل بند ہو گیا۔ اس لیے اچھائی کا ساتھ دیں اور برائی سے برات کا اعلان کریں، اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ پوری دنیا پر ہم باطل عقائد کو عیاں کر سکیں اور لا علمی میں مسلمانوں کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کرنے سے آگاہ کر سکیں۔